बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ, आप डेली मैदान देख रहे हैं। माली खेल जानी खेल बन्नू में जो वाक़या हुआ उसकी बाकायदा तस्दीक की है ISPR ने। कहा है कि जी 12 सिक्योरिटी एहलकार इसमें शहीद हुए हैं, 10 पाकिस्तानी फ़ौज के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और 2 एहलकार जो हैं वो FC से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ इस हवाले से वीडियो मंज़र आम पर है, वायरल है सोशल मीडिया पर। ये वीडियोस जो है वो दिखाने के लायक नहीं है, यूट्यूब की पॉलिसी है। और एक वीडियो जो है वो वादी अतीरा के हवाले से ख़ासी वायरल है। एक गद्दे पर लाद के लाया जा रहा है 2 पाकिस्तानी फ़ौजियों की मैयतों को, और इस हवाले से कहा गया है कि इन दोनों फ़ौजियों के गले काटे गए हैं। माली खेल जानी खेल में भी जो वीडियो है उसमें लाशें दिखाई गई हैं, मैयतें दिखाई गई हैं, और कुछ मैयतों को बाकायदा ऐसा दिखाया गया कि जैसे उनके गले काटे जा रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है कि एक दर्दनाक मनाज़िर हैं और इस पर बात की जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या रियासत पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि अपने फ़ौजियों, अपने मुहाफ़िज़ीन की जो मैयतें हैं उनको बाइज़्ज़त तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जाए। इसका ये जवाब दिया जा रहा है कि चूँकि ये बहुत दुश्वार गुज़ार इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जंगल ही जंगल है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है ये नहीं उतारा जा सकता, कोई छोटी बड़ी गाड़ी यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर सकती। या तो इंसान ने किसी मैयत को अपने कंधों पे लाद के एक से दूसरी जगह पे मुंतकिल करना है, या उसको फिर किसी जानवर के ऊपर, गधे के ऊपर, खच्चर के ऊपर लाद कर जो है एक से दूसरी जगह पे मुंतकिल करना पड़ता है। बहरहाल बड़े दर्दनाक मनाज़िर, बड़ी दर्दनाक ख़बरें आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों से। बलूचिस्तान में बाकायदा एक फ़ौजी ऑपरेशन का ऐलान किया जा चुका है। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, कल की वीडियो में तफसीली मैं आपको इस हवाले से बता चुका हूँ। इस ऑपरेशन की बाकायदा सियासी जमातों की तरफ से मुखालफत का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। एक तो जमीयत उलमा इस्लाम ने इसकी मुखालफत की है, दूसरा जमात इस्लामी के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान के एक बयान जो है मीडिया तक पहुँचा है, और इस बयान में उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन जो है मसाइल का हल नहीं है। उन्होंने मुखालफत की है बलूचिस्तान फ़ौजी ऑपरेशन की। जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के जो अमीर हैं सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे, इन्होंने इस फ़ैसले को मुस्तरद किया है और कहा है कि हम ऐसे किसी भी किस्म के फ़ौजी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन से मज़ीद हालात ख़राब होंगे, सूबे में वैसे भी दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। मौलाना अब्दुल वासे ने कहा कि कराची में चीनी काफ़िले पर होने वाले खुदकुश धमाके की तहक़ीक़ात के दौरान चमन और पशीन में कायम मदारिस पर छापे मारे गए और दावा किया गया कि चीनी शहरियों पर खुदकुश हमलों के ताने बाने यहाँ से मिलते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा ने कहा कि हुकूमत याद रखे मदारिस हमारी रेड लाइन है और उनकी तकरीम के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि क्वेटा से 4 रोज़ कबल बच्चा अगवा हुआ, इस के जो लवाहिकीन हैं उनका धरना जारी है। रेलवे स्टेशन पर धमाके में लोग शहीद हुए और इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाकों में बलूचिस्तान के मज़दूरों का कत्लेआम किया गया। मौलाना अब्दुल वासी ने कहा कि गुज़श्ता 3 महीनों से हालात बहुत ख़राब हुए। इस सूरत हाल पर गौर के लिए JUI की सूबाई मजलिस शुरा और दीगर ज़िम्मेदारान का इजलास 18 नवंबर को मुनक़िद हुआ। उन्होंने कहा कि अगर हमारे इदारे इस सूरत हाल पर काबू नहीं पा सकते तो इसके लिए हम बजट में फिर अरबों रुपए क्यों रखते हैं। इसके बावजूद अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं तो फिर वो रास्ते से हट जाएँ। सेनेटर अब्दुल वासी ने कहा कि लोग दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, मगर आज तक किसी ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मदारिस के बारे में हुक्मरानों के इरादे ठीक नहीं हैं। ये जनाब सूरत हाल है बलूचिस्तान के हवाले से, और ज़ाहिर है कि जब बलूचिस्तान के हवाले से आप बात करते हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से आप बात करते हैं तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम की बहुत फॉलोइंग है। जमीयत उलमा इस्लाम नहीं चाहती कि कोई ऐसा फ़ौजी ऑपरेशन हो कि जिससे लोगों को मुतासर होना पड़े, आम लोगों को नकल मकानी करना पड़े, और फिर इसी किस्म के ख़दशात या इम्कानात जो हैं ये बढ़े हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी, ख़ुसूसन जो जनूबी रीजन है। जमीयत उलमा इस्लाम का जो वोट बैंक है वो अगर खैबर पख्तूनख्वा में कहीं पे ज़्यादा है तो वो खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी रीजन है, बन्नू डिवीज़न और डेर इस्माइल खान डिवीज़न। अगर यहाँ पर भी कोई इस किस्म की सूरत हाल होती है तो फिर ज़ाहिर है कि ये इम्कान है कि जमीयत उलमा इस्लाम वो पहली सियासी जमात होगी कि जो फिर इस चीज़ की मुखालफत करेगी। बाकी सियासी जमातों ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। मुखालफत किन किन सियासी जमातों ने की है, अब तक तो जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम के नाम ही सामने आए हैं। जो भी इस हवाले से कोई नई अपडेट होगी या कोई नई इतला किसी भी सियासी जमात के हवाले से होगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सामने रख सकूं। बहुत सारी सियासी जमातें, आपको पता है कि वो चाहती हैं कि ऑपरेशन हो, ताकत का इस्तेमाल हो,
کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو پھر صرف یہی ایک چیز رہ جاتی ہے کہ جس کے ذریعے یہ صورتحال جو ہے کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ جو اس سے پہلے مذاکراتی عمل تھا اس کی بھی شدید مخالفت مختلف سیاسی جماعتیں کر چکی ہیں، اور عمران خان یا ان کی جماعت کے اوپر تنقید بھی کر رہی ہیں، اور آج تک وہ کہتے ہیں کہ جو بلکہ باقاعدہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی 40,000 لوگ جو ہیں یہ افغانستان سے واپس آئے، اور پھر اس کے بعد دہشت گردی کی یہ جو دوسری لہر ہے یہ شروع ہوئی۔ یہ اس میں ایگزیجریشن بھی ہے، 40,000 بہرحال لوگ نہیں آئے واپس، اور نہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کو رہائی دلوائی گئی ہے۔ صورتحال اگر خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہر دوسرے تیسرے دن اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ کبھی کوئی حملہ ناکام ہو جاتا ہے، کبھی کوئی حملہ پسپا کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی حملے میں چھوٹی موٹی کامیابی مل جاتی ہے، کبھی کوئی حملہ جو ہے یہ اس قسم کا ہو جاتا ہے جس قسم کا حملہ جانی خیل مالی خیل میں ہوا ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک کمپاؤنڈ تھا جہاں پہ 80 سے لے کر 100 تک کے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں یہاں پہ موجود رہتے تھے، اور جب ایک مبینہ خودکش حملہ آور نے اپنی بارود بھری گاڑی اس کمپاؤنڈ سے ٹکرائی تو اس کمپاؤنڈ کی عمارت گھر گئی، اور اس کے نتیجے میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ جانی نقصان ہوا۔ حافظ گل بہادر گروپ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور ایک مبینہ خودکش حملہ آور عبد الرحمن نام کا ایک نوجوان، اس کی باقاعدہ تصویر بھی جاری کی ہے، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نوجوان نے یہ خودکش حملہ کیا ہے۔ تو باقاعدہ سڑکوں پر گشت ملیٹنٹس کا، سر شام پولیس تھانوں سے اہلکاروں کا غائب ہونا، تھانوں تک محدود ہونا، یا پھر تھانے چھوڑ کر جو ہے وہ چلے جانا اندھیرا چھاتے ہی، سڑکوں پر کسی قسم کا گشت نہ ہونا، سڑکوں پر کسی قسم کی سیکیورٹی کا نظر نہ آنا، ظاہر ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حکومتی ریٹ ان علاقوں میں تقریباً ختم ہو چکی ہے، تو یہ کسی نہ کسی حد تک یہ بات درست معلوم ہوتی ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے، اور جب آپ وادی تیراہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر پہلے بھی آپریشنز ہوئے ہیں، وزیرستان میں بھی پہلے آپریشنز ہوئے ہیں ان علاقوں میں، لیکن ان آپریشنز کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے یہ نظر نہیں آیا۔ بلوچستان آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے رہے ہیں، مختلف واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ جو اس مرتبہ باقاعدہ ایک جامع فوجی آپریشن کی بات کی گئی ہے، یہ کس قسم کا آپریشن ہوگا، کس قسم کے نتائج دے گا، اگر یہ ریاستی اداروں کی نظر میں اچھے نتائج دے گا تو ظاہر ہے کہ اس آپریشن کا سلسلہ جو ہے یہ ملک کے باقی حصوں میں خصوصاً خیبر پختونخوا تک اس کو توسیع دی جا سکتی ہے۔ اور اگر یہ بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کیونکہ سوالات کافی اٹھائے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ خدشات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ اگر آپریشن ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کا رد عمل بھی ہوگا، جو ملیٹنٹ گروپس ہیں یہ پھر اپنا رد عمل بھی دکھائیں گے۔ بلوچستان کے جو ملیٹنٹس ہیں یا جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کا جو ایجنڈا ہے وہ کچھ اور ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں بھی، اور خیبر پختونخوا کے جو ملیٹنٹس ہیں یا قبائلی علاقوں میں جو سرگرم ملیٹنٹس ہیں ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ تو کیا یہ جو مختلف ایجنڈا رکھنے والے ملیٹنٹ گروپس ہیں کیا یہ ایکا کر سکتے ہیں، کیا یہ اتحاد کر سکتے ہیں، کیا یہ مشترکہ شدید رد عمل دے سکتے ہیں؟ سوالات کافی ہیں، بڑے ہیں، اور ان سوالات کا جواب جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئے گا۔ پاک چین مشترکہ مشقوں کا کہا گیا ہے کہ باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور یہ مشقیں جو ہیں پاکستان اور چین کی فوج کی یہ جو مشقیں ہیں ان کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ مشترکہ طور پر دہشت گردی کا قلع کماں کیا جائے اور ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چین کے انتہائی حساس مفادات ہیں پاکستان کے اندر سی پیک کے تناظر میں۔ اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں گوادر پورٹ جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل منصوبہ ہے، اور یہ چین کی جو سرمایہ کاری ہے یہ تب تکمیل تک پہنچے گی اور چین اپنے سارے مقاصد تب حاصل کر پائے گا جب یہاں پہ امن و امان کی صورتحال ہوگی، اور چین چاہتا ہے کہ ایک پرسکون پرامن ماحول ہو، اور اس ماحول میں یہ سارے منصوبے جو ہیں یہ تکمیل تک پہنچیں۔ جن پروجیکٹس کے اوپر چینی ماہرین، چینی انجینئرز کام کر رہے ہیں، چین کو اپنے شہریوں، اپنے ماہرین، اپنے انجینئرز کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کنسرنز ہیں، تحفظات ہیں، اور پاکستان نے بارہا یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو واقعات کراچی میں ہوئے
بلوچستان میں ہوئے، چینی انجینئرس کے اوپر شمالی علاقوں میں حملے ہوئے، یا جو 26 مارچ کا بشام ضلع شانگلہ کا واقعہ ہوا، 5 چینی انجینئرس اس میں مارے گئے تھے، تو اس قسم کے واقعات جو ہیں اس کی روک تھام کی جائے گی۔ باقاعدہ نظر ثانی کی گئی سیکیورٹی کی جو SOPs ہیں یا جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں ان کے حوالے سے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ چین مزید کتنا مطمئن ہوتا ہے۔ پاک چین مشترکہ فوجی مشقیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ چین بھی پرعزم ہے، پاکستان بھی پرعزم ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ مل کر یہ جو مشترکہ چیلنجز ہیں ان سے یہ نمٹیں۔ کس طریقے سے یہ نمٹیں گی؟ کیا مستقبل میں چینی مفادات جو ہیں ان کو نقصان پہنچانے والے جو عناصر ہیں یہ کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں؟ کیونکہ سی پیک کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نہیں چاہتا کہ سی پیک منصوبہ کامیابی سے ہمکنار ہو، امریکہ نہیں چاہتا کہ سی پیک منصوبہ جو ہے یہ کامیابی سے ہمکنار ہو۔ بہت سارے معاملات میں بہت ساری تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے تبدیلی آ چکی ہے باقاعدہ طور پر۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جائیں گے اور ان کی کابینہ سامنے آئے گی تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں بھی کچھ سیاسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ 24 نومبر کی تاریخ آ رہی ہے، فائنل کال کی بات کی گئی ہے۔ فائنل کال کے لیے جو ہے یہ تیاریاں ہیں خیبر پختونخوا میں۔ تمام تر توجہ جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کی اس احتجاج کے اوپر ہے، لیکن دوسری طرف مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی ضمانت ہو چکی ہے، ان کی رہائی کے احکامات عدالت نے جاری کیے ہیں، لیکن وہ مزید کتنے عرصے تک جیل میں رہیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور جیسے جیسے 24 نومبر کی تاریخ قریب آئے گی بہت سارے سوالات کا جواب بھی ساتھ ہی رفتہ رفتہ ملنا شروع ہوگا۔ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونی ہیں، اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان پر بات کر سکیں اور بہت ساری تفصیلات آپ تک پہنچا سکیں۔ آپ نے اگر ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ہمارا فیس بک پیج اگر آپ نے ابھی تک فالو نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور نوازتے رہیے۔ بہت شکریہ۔